بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنے بھی انبیاء کرام اللہ تعالیٰ نے زمین پہ بھیجے ہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے، ان پہ بہت سی آزمائشیں آئی ہیں۔ ان میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے بہت سفر کیا ہے اور انہوں نے بہت اپنے گھر بار چھوڑا ہے، اپنی قبیلہ چھوڑا ہے، اپنی وہ محبوب جگہ جہاں وہ پیدا ہوئے وہ چھوڑی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ ایک اللہ کو راضی کریں۔ ان کی سنت ہے، نبیوں کا طریقہ ہے، اور یہی ہے کہ ہمارا بھی امتحان ہے کہ ہم کیسے زندگی گزاریں۔ تو جہاں پہ وہ رہتے تھے عراق میں، وہاں پہ جتنے بھی لوگ تھے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شروع ہی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی تھی، ان پہ کرم نوازی کی تھی۔ انہوں نے کبھی کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا، کبھی بت کو پوجا نہیں ہے۔ شروع ہی سے وہ اس کی مخالفت کرتے تھے کہ جو چیز بول نہیں سکتی، کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، اس کو آگے کیوں جھک رہے ہیں۔ لیکن لوگ روایت در روایت جو ان کے باپ دادا اور اس معاشرے میں عام تھی، لوگ اس پہ عمل پیرا تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے، کیونکہ وہ بت بناتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اللہ کی طرف جھکنا چاہیے، ان بتوں کی پوجا نہ کریں۔ تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ نکل جا، میں تمہیں سنسار کر دوں گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ سے آپ کی جو ہے دعا کروں گا کہ وہ آپ کو معاف کر دے۔ لیکن بعد میں جب ان کو پتہ چل گیا کہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے۔ لیکن تڑپ ہے، والد ہے، لیکن وہ اس معاشرے کا حصہ بن گئے جہاں پہ کفر و شرک ہو رہی ہے۔ پھر وہ عید کے دنوں میں کھانا پکاتے اور بتوں کے آگے رکھتے تھے۔ جہاں پہ بت رکھے ہوئے تھے، وہاں کے معاشرہ اس کا تھا کہ وہاں پہ جتنے بھی بت رکھے ہوئے ہیں وہاں پہ آپ کھانا پکائیں عید، اور پھر ایک میدان میں چلے جائیں، کھیلیں کودیں اور خوشیاں بنائیں، واپس آئیں، وہ کھانا لے کے آپ اپنے گھروں میں لے جائیں گے تبرک سمجھ کر۔ ایک دن وہ اسی طرح عید تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار نہیں ہوئے، باقی سارے تیار ہوئے چلے گئے۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا، اشارہ کیا کہ میں آؤں۔ جب چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جا کے دیکھا کہ انہوں نے بتوں کے آگے کھانا رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے سب کو توڑا اور ایک بڑا جو بت اس کو رہنے دیا اور اس کے کندھے پہ کلاڑا رکھ دیا۔ بعد میں جب وہ کھیل کود کے آئے واپس سارے لوگ، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے بت جو ہیں ٹوٹے گرے پڑے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ ہمارے بتوں کے ساتھ کس نے کیا؟ انہوں نے کہا کہ ایک ابراہیم نام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پھر انہوں نے بلایا اور انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ کام ہمارے بتوں کے ساتھ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھ لیں، اور بڑا جو بت سالم ہے ان سے پوچھ لیں کہ یہ اسی نے کیا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا جو بولتے نہیں ہیں تو وہ پھر خدا کیسے ہو سکتے؟ پھر انہوں نے یہ طے کیا کہ سب جمع ہو گئے لوگ، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکے، آگ میں پھینکنے تاکہ ان کو سزا دی جائے کہ انہوں نے بتوں کے ساتھ یہ کیا۔ بعد میں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ وہ ٹھنڈی ہو جائے، بلکہ سلامتی بن جائے، اتنی ٹھنڈی بھی نہ کہ ان کو سردی لگے۔ تو پھر جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور بعد میں وہ آگ سے نکل آئے، تو وہ اتنے بڑے معجزے کو دیکھ کے بھی پھر ایمان نہیں لائے۔ اور پھر یہاں کے بائبل کا جو نمرود تھا اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا۔ انہوں نے کہا کہ تم اس طرح زندہ رہ گئے ہو، ایک خدا کو پکارتے ہو، کہتے ہو کہ ایک خدا زندہ کرتا ہے مارتا، میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے ایک شخص کو آزادی دے دی، ایک کو قتل کر دیا۔ انہوں نے کہا دیکھو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا خدا مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب سے نکالو۔ اس پہ وہ کافر مبہوت ہو گیا، اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ تو پھر وہاں سے وہ نکلتے، ان کو نکالا گیا ہے۔ پھر وہ شام کی طرف آتے ہیں۔ شام کے لوگ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، وہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ وہاں پہ پھر انہوں نے ایک حکمت کے طور پہ کہا، جب ستارہ نمود حاضر ہوا تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ میرا رب ہے۔
پھر وہ غائب ہو گیا تو وہ غائب والوں کو پسند نہیں کرتا، غائب والا جو ہے نا خدا نہیں ہو سکتا، حضرت ابراہیم نے کہا۔ پھر چاند، اور چاند کو بھی غائب وہ کہتے ہیں غائب۔ پھر اس کے بعد جب سورج کو دیکھا، کہا یہ سب سے بڑا ہے، کیونکہ وہاں کی جو کمیونٹی تھی، لوگ تھے، وہ اس طرح کی پوجا کرتے تھے، چاند ستارے۔ انہوں نے کہا یہ بڑا ہے۔ پھر انہوں نے کہا، وہ بھی غائب ہو گئے، کہا کہ میں غائب ہونے والوں کو رب نہیں ہو سکتا، رب تو وہ ہے جو ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سے ہے۔ تو اس کے بعد پھر وہ انہوں نے ان سے بیزار ہو گئے۔ اس کے بعد پھر وہ مصر آ گئے۔ مصر پہ وہاں پہ انہوں نے اپنے چچا کی بیٹی سے شادی کر لی تھی، سارہ علیہ السلام۔ سارہ کو لے کے جب آئے تو وہاں پہ جب مصر کو جو حکمران تھا اس کو پتہ چلا کہ یہاں پہ ایک شخص آیا اور اس کی زوجہ بڑی خوبصورت ہے، تو وہ اس نے پھر اس کو یہ کہا کہ اس کو قتل، اگر وہ اس کا خاوند کہے کہ اس کا خاوند ہے تو اس کو قتل کر دو۔ تو جب ان کو پتہ چلا حضرت ابراہیم، انہوں نے کہا کہ تو، اور سارہ کو بتایا کہ یہاں تو اور میں صرف ایمان لا چکے، ایمان والے ہیں، کوئی بھی اور زمین پہ ایمان والا نہیں ہے دوسرا، تو دوسرا کوئی یہاں پہ نہیں ہے، اس لیے ہم دین کے لحاظ سے ہم بہن بھائی ہیں۔ لیکن وہ جب ان کو یہ بتایا گیا تو بادشاہ نے حضرت سارہ کے ساتھ برائی کا خیال رکھا، اور جب ہاتھ بڑھایا تو وہ ہاتھ جم گیا، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، پھر وہ حضرت سارہ نے دعا کی۔ تو وہاں سے پھر حضرت اس بادشاہ نے ایک لونڈی جو ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ، ہاجرہ علیہ السلام، ان کو دیا کہ یہ آپ کی خدمت کے ساتھ خدمت کرے گی۔ تو وہ پھر لے کے آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ بعد میں پھر انہوں نے دیکھا اولاد نہیں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام متمنی ہے، وہ پھر فلسطین چلے گئے، وہاں پہ پھر انہوں نے شادی حضرت ہاجرہ کو تاکہ وہ اولاد ہو۔ تو 86 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل پیدا ہوا۔ حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، پھر اللہ کے حکم سے وہ مکہ لے آئے، اور دونوں کو آب و گیا اس مقام پہ چھوڑ گئے۔ اور ہاجرہ کہتی ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں ہمیں چھوڑ کے؟ بعد میں آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ تو بعد میں جب ان کو کھانا پینا ختم ہو گیا تو انہوں نے پھر تلاش کرنا شروع کیا، حضرت اسماعیل کو چھوڑا جہاں پہ آج زمزم ہے، تو صفا اور مروہ دوڑتی رہی، یہاں سے بچہ نظر نہیں آتا تھا، وہ دوڑتی تھی، جو آج بھی اب گرین لائٹ دیکھ سکتے، اور پھر مروہ صفا، اس طرح انہوں نے 7 چکر لگائے، اور بعد میں ایک آواز آئی تو پھر دوڑ کے آئی ہیں بیٹے کی طرف، تو دیکھا ہے کہ ان کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں مارنے کی وجہ سے زمزم نکلا ہے، اور زمزم ہی ہے وہ جہاں پہ پھر انہوں نے پتھر رکھے، انہوں نے کہا زمزم کہ رک جا، تو وہ رک گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاجرہ اگر نہ جلدی کرتی، یعنی اس کو زمزم نہ کہتی تو یہ ایک چشمہ ہوتا، تو وہ ایک پانی پھر جو آج بھی موجود ہے۔ اس کے بعد پھر وہاں پہ انہوں نے دعا کی تھی کہ قبیلے، تاکہ جو ہے نا کچھ قبائل آ جائیں یہاں پہ، جو ہے نا اس کو خوراک ملے، ثمرات ملے، پھل ملے، تو وہ وہاں پہ کچھ لوگ آ گئے، پھر انہوں نے جگہ پانی، انہوں نے کہا کہ پھر آپ کھانے کے لیے دیں گے، پھر انہوں نے اس طریقے سے وہاں پہ کیا۔ کچھ عرصے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سال میں 1-2 چکر لگاتے تھے وہاں سے، پھر جب انہوں نے دیکھا کہ میں سب سے قیمتی چیز قربان کر رہا ہوں، حضرت اسماعیل کو دیکھا ذبح کر رہے ہیں، پھر وہاں سے مینا لے گئے۔ سب سے پہلے انہوں نے حضرت اسماعیل سے پوچھا، انہوں نے کہا اللہ کا حکم ہے تو آپ کر گزریے، مجھے انشاءاللہ صابروں میں پائیں گے، تو وہ پھر لے گئے۔ شیطان جو ہے صغرا، وسطیٰ، کبریٰ کے درمیان ان کو ورگلا رہا ہے، تو انہوں نے پتھر پھینکے، تو وہ ایک نشانی کے طور پہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو آج بھی کنکریاں ہم مارتے ہیں، 7 کنکریاں، تو وہاں پہ پھر حضرت اسماعیل نے کہا کہ مجھے اب الٹا لٹا دیں پیشانی کے بل، تاکہ آپ کی محبت جو ہے غالب نہ آ جائے، اور اللہ کے حکم کی پورا کرنے سے آپ رک نہ جائیں، بلکہ وہ تو وہاں پہ پھر انہوں نے ذبح کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب نہیں چل چھڑی، وہاں پہ دیکھا کہ ایک مینڈے کی آواز آئی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک مینڈا ذبح کیا ہوا، حضرت اسماعیل ساتھ ہی مسکرا رہے ہیں۔ تو وہاں سے پھر یہ ابراہیمی سنت جو ہے جاری ہوئی، جو آج تک جاری ہے، آج کے دن، آج کے 11-12-13 یہاں پہ جو کنکریاں رمی ہوتی ہے، اور یہاں پہ جو
آج عید کے دن جو پوری دنیا پہ قربانی دی جاتی ہے جانوروں کی، اس لحاظ سے کہ ہم اپنی خواہشات، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو بھی اللہ کے دین کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، یہ ہماری ایک اس پہ ہے۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین چلے گئے، اور ان کو بعد میں پھر حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، اور یعقوب علیہ السلام سے کتنے انبیاء۔ تو ایک بہت بڑی جو کہ انہوں نے کتنی مشکلات، کتنے امتحان آئے، تو انہوں نے اللہ کے لیے سب کچھ برداشت کیا، اور سب کچھ اللہ کے لیے کیا۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کر سکتے ہیں۔ اللہ کی توفیق سے ممکن۔ والسلام۔